تو خزرج والے چند صحابہ ملے. حضرت عبداللہ بن عتیق ملے، مسعود بن سنان ملے، حضرت عبداللہ بن انیس، حضرت ابو قتادہ، حارث بن ربیع اور خزائی بن اسود. یہ سارے ملے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، لیکن آپ نے فرمایا دیکھو جب جانا تو کوئی فتنہ نہ کرنا، کسی عورت یا بچے کو قتل نہ کرنا. چنانچہ یہ لوگ نکلے ہیں اور جو ابی رافع ہے اس کے قلعے تک پہنچے. اب اس کا قلعہ جو تھا پورا ایک بند علاقے کے اندر تھا، بڑی محفوظ جگہ پہ رہتا تھا. تو اس قلعے کے اندر کوئی دوسرا بندہ جا نہیں سکتا تھا. یہ لوگ چلتے 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 رات تک پہنچے. جب رات میں پہنچے تو انہوں نے باقی سب سے کہا کہ تم لوگ یہاں پر رکو، میں حالات دیکھ کے آتا ہوں، جاسوسی کر کے آتا ہوں. جب جاسوسی کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں اور جو دربان ہے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ بھئی آجو آجو آجو. تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے چادر اپنے اوپر ڈالی اور پیشاب کرنے بیٹھ گئے. تو کمر اس کی طرف تھی تو یہ اکیلے باہر رہ گئے. تو انہوں نے کہا بھئی آنا ہے تو آجو، دروازہ بند ہو رہا ہے پھر کھلے گا نہیں. تو انہوں نے کہا ہاں ہاں آ رہا ہوں جلدی سے آ رہا ہوں. تو یہ جلدی سے اندر گھس گیا. جب اندر گھس گئے تو پہلا مرحلہ حل ہو گیا. پھر اس کے اندر جو ابو رافع کا بالا خانہ تھا، اس بالا خانے تک پہنچنا آسان نہیں تھا. تو یہ بڑے پریشان ہوئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو یہ اس بالا خانے کے نیچے انتظار کرتے رہے. ابو رافع جو تھا وہ رات کے وقت قصہ گوئی کرتا تھا. قصہ گوئی یہ ہوتی ہے کہ آج کل تو ہمارے ہاں ایسا سسٹم نہیں ہے، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ایک جگہ پر رات کے وقت اندھیرا ہوتے ہی جمع ہو جاتے تھے، اور جمع ہونے کے بعد کوئی بندہ کوئی کہانی سناتا تھا، کوئی بندہ کوئی کہانی سناتا تھا. یہ آج تو وہ بڑے بوڑھے رہے نہیں کہ جن سے آپ پوچھ سکیں. کوئی بوڑھا آدمی ہو تو آپ ان سے پوچھیں کہ جو رات کا اس کو ایک خاص لفظ کہتے ہیں، رات کا چوپال جو لگتا ہے اس میں کیا ہوتا تھا. تو وہ عجیب عجیب چیزیں ہوتی تھی، اس میں عجیب عجیب کھیل ایجاد ہوتے تھے کہ لڑکوں کو کھڑا کر کے ان کو فلاں کھیل کھلواؤ، پھر اس میں یہ ہوگا. یعنی یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ بہترین رات وہ ہے کہ جس میں چاند یہاں سے وہاں چلا جائے. بہترین رات وہ ہے جس میں چاند یہاں سے وہاں چلا جائے. پھر اس کی یہ جو رات تھی اس کو قصہ گوئی کہتے تھے. پھر یہ رات خراب کرنا شروع کر دی ٹی وی نے، کہ ٹی وی آیا تو پھر لوگ ٹی وی کے گرد جمع ہوتے. پورے گاؤں میں ایک ٹی وی ہوتا تھا، پورے علاقے میں ایک ٹی وی ہوتا تھا، لوگ اس کے گرد جمع ہوتے تھے اور پھر اس کے گرد جمع ہو کے ٹی وی دیکھتے تھے. پھر وہ دوسرا بندہ ٹی وی لے آیا، پھر تیسرا بندہ ٹی وی لے آیا، پھر چوتھا بندہ ٹی وی لے کے آیا، پھر پورے علاقوں میں ٹی وی آنا شروع ہو گیا. تو یہ قصہ گوئی سب ختم ہو گیا. لیکن پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ آپس میں قصہ گوئی کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا تھا. آپ نے فرمایا سمر فی اللیل کا مطلب ہے رات کے وقت کلام کرنا، رات کے وقت بات چیت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا. اور اگر کسی کو بات چیت کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کے وتر مؤخر کر دے، اور اپنا کوئی کام کرنا ہے، پڑھائی کرنی ہے، اس نوعیت کی چیزیں کرنی ہے تو وہ اپنے وتر مؤخر کرنے کے بعد وتر رات اس اپنے کام کو کرنے کے بعد وتر پڑھے اور وتر پڑھ کے سو جائے. یعنی عشاء کے بعد سمر جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے مکروہ لکھا ہے. ہمارے تو بازار عشاء کے بعد کھلتے ہیں، سمجھ رہے جی. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. بخاری شریف میں باقاعدہ ابواب قائم کیے گئے، ہماری تمام کتابوں میں یہ چیزیں ہیں. لیکن چونکہ اب سیرت کا کوئی بیان ایسا ہوتا نہیں کہ جس میں ایک ایک پہلو کو سامنے رکھا جائے. تو سمر فی اللیل یعنی رات کے وقت بات چیت کرنا، قصہ گوئی، اس کو شریعت مطہرہ نے شدید ناپسند فرمایا. اگر کسی کو کوئی ایسی مجبوری ہے تو اس کو چاہیے وتر مؤخر کرے اور رات سونے سے پہلے وتر پڑھ لے تاکہ عشاء کے بعد سونا لازم آ جائے. سمجھ رہے میری بات؟ ایسے اس میں کچھ گنجائشیں بھی ہیں لیکن میں اس کو فی الحال نہیں بتا رہا کیونکہ ہم ساری گنجائشوں بھی چل رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. چنانچہ ابو رافع جو ہے اس کے گھر میں، چونکہ وہ سردار تھا تو سردار کے پاس لوگ جمع ہوتے تھے. تو ایسا ہوا کہ قصہ گوئی اس کے گھر سے ختم ہوئی تو ایسا تھا کہ اس کے بالا خانے کے 7 دروازے تھے. ایک دروازہ
پھر نیچے اترے دوسرا دروازہ، پھر نیچے اترے تیسرا دروازہ، پھر نیچے اترے چوتھا دروازہ، پھر پانچواں دروازہ، پھر چھٹا دروازہ، پھر ساتواں دروازہ۔ تو قصہ گوئی کرنے والے سب لوگ اترے، اس کے دربان نے چابیاں سب دروازوں کو تالا لگایا، اور تالا لگانے کے بعد چابیاں جو ہے وہ سائڈ پہ لٹکائیں، اور سائڈ پہ لٹکا کے خود آرام سے لیٹ گیا، کیونکہ کس نے آنا تھا ابو رافع کو ختم کر، ایک تو محفوظ قلعہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق اٹھے ہیں، انہوں نے چابی کھولی، چابی اٹھائی، پہلا تالا کھولا، اندر سے بند کیا، پھر دوسرا تالا کھولا، اندر سے بند، پھر تیسرا تالا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، ساتوں دروازے کھول کے بند کر کے اندر چلے گئے۔ اب اندر اندھیرا ہے، اس میں لائٹوں کا سسٹم تو تھا نہیں، تو اندر اندھیرا ہے، تو اب یہ بڑے پریشان کہ ابو رافع کو تلاش کہاں پر کریں، کس جگہ پر ہوگا، کسی کمرے کے اندر ہوگا، راہداری میں سویا ہوگا، یہ جگہ کیسی ہے، نہ تو دن کو دیکھی تھی، نہ پہلے سے پتا تھا، نہ کوئی تصویریں دیکھی ہوئی تھیں، تو یہ بڑے پریشان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے آواز لگائی، ابو رافع، ابو رافع کدھر ہو، ابو رافع کدھر ہو؟ تو وہ اپنے بستر کو چھوڑا اور جلدی سے باہر نکلا، ہاں بھی کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کون ہے، کون مجھے آوازیں دے رہا ہے؟ تو یہ اندازے سے اس طرف بڑے اور تلوار چڑھائی، شوف تلوار چڑھائی، وہ تلوار خالی گئی، کیونکہ وہ اندازہ تھا، اندھیرا تھا، لیکن تلوار کی جھنکار سے پتہ چل گیا کہ مجھ پہ حملہ ہوا ہے۔ تو ابو رافع سہم گیا، لگا یہ کیا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ بن عتیق کہنے لگے کہ میں نے کہا یہ تو مسئلہ ہو گیا، میں یہاں آگے ہوں، یہاں آسانی سے نکل بھی نہیں سکتا، ابھی اس کو چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہاں پر، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ تو انہوں نے آواز تبدیل کی، آواز تبدیل کر کے ایک عورت کی آواز بنائی اور کہا کہ ابو رافع مسئلہ کیا ہے؟ مجھے بھی تلوار کی جھنکار سنائی دی، خیریت تو ہے؟ تو ہاں کسی نے مجھے تلوار سے حملہ کیا ہے۔ اتنا لمبا جملہ کافی تھا، اس تک پہنچے ہیں اور اس کو پکڑا ہے، اور پکڑ کے تلوار اس کے پیٹ میں کھبوئی اور اس کے اوپر چڑھ کے سوار ہو گئے، اور اس کو صحیح طریقے سے اپنی تسلی کر لی کہ ہاں اب یہ بچا نہیں ہوگا، لیکن ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور تلوار چلائی، تو اندازہ نہیں ہوا کہ واقعتاً مرا ہے، یہ مردار ہوا یا زندہ ہے۔ تو لیکن اب نکلے وہاں سے، بالا خانے کا پہلا دروازہ کھولا، پھر دوسرا کھولا، پھر تیسرا کھولا، پھر چوتھا کھولا، پھر ساتواں دروازہ کھول کے پھر باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ چونکہ بالا خانہ کافی اونچا تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ ساتواں دروازہ سیڑھی ختم ہو گئی ہوگی، وہ جناب وہ سیڑھی تو ختم نہیں ہوتی، وہ کافی اونچی دیوار تھی، اس سے دھڑام سے نیچے گرے، ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، یہ پوری ران کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب بڑے پریشان ہوئے کہ کیسے کروں کیسے کروں کیسے کروں۔ خیر چلتے 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 دیوار پہ چڑھے، اور دیوار سے پھر چھلانگ لگائی اور نیچے پہنچے۔ ساتھیوں سے کہا دیکھو میری تو ٹوٹ گئی ہے ہڈی، میں یہاں سے ہل نہیں سکتا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ابھی ہم یہاں سے جائیں نہیں، ہم صبح اعلان کا انتظار کریں، اگر صبح ہوتے ہی اعلان ہو گیا کہ ابو رافع کو کسی نے قتل کر دیا، پھر تو ہمیں تسلی ہوگی، اور اگر اعلان نہ ہوا تو پھر تم میں سے کسی کو جانا پڑے گا۔ لیکن صبح ہوئی تو صبح ہوتے ہی پتہ چل گیا کہ ابو رافع تو قتل ہو گیا، تو کہا کہ تم لوگ نکلو میں آتا ہوں۔ چنانچہ وہ سب لوگ نکلے اور نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ عبداللہ بن عتیق کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب تو شاید وہ پہنچ نہ سکیں، اگر پہنچے تو بہت بری حالت میں پہنچیں گے۔ آپ نے فرمایا اس کا انتظار کرو۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کا انتظار کیا، انتظار کرتے کرتے کچھ وقفے کے بعد حضرت عبداللہ بن عتیق پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کارگزاری پوچھی تو ساری کہانی سنائی، اس طریقے سے میں نے ابو رافع یہودی کو قتل کیا ہے، اللہ کے دشمن کو قتل کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ اپنی ٹانگ ادھر لاؤ، ہل نہیں پا رہے تھے کہ ٹانگ میں سوجن ایسی زیادہ تھی کہ جسم حرکت نہیں ہو پا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا، بعض روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعاب دہن لگایا، اور بعض روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھی، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کی ہڈی میں کوئی تکلیف ہو،
ہڈی ٹوٹ جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، سورہ توبہ کی آخری آیت، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ، ان لفظ کو چھوڑو، حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرمایا کرتے تھے، تو اس سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے اور اس سے کافی افاقہ، کئی لوگوں کو افاقہ ہوا. خیر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اور اسی وقت ان کی ہڈی، حضرت عبداللہ بن عتیق کی ہڈی جڑ گئی. تو میں بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ خاص طور پر اس بات کو فوکس کرتا ہے کہ تم لوگوں نے کسی صورت یہودیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا. لیکن یہودی حضرات نے کیا کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو سر عام بازار میں، سر عام میدان میں ہرایا نہیں جا سکتا، تو انہوں نے مارکیٹ کو پکڑا. چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا فوکس بازار کے اوپر تھا. اور آپ جو نوجوان ہیں، آپ پڑھنے والے ہیں، آپ اپنی صلاحیتیں، میں یہ نہیں کہتا اگر جس نے عالم بننا ہے، مولوی بننا ہے، بالکل مدرسے میں ہے، لیکن جو اپنی فیلڈ دنیا کو بنانا چاہتے ہیں، دنیا کی فیلڈ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایسے ڈٹ کے کام کریں کہ کوئی اپنی چیز بناؤ. ہم سارے یہودیوں کے پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جو اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز کھلی ہوئی ہیں ہمارے پاکستان کے اندر، یہ یونیورسٹی مل کے ایک انرجی سیور نہیں بنا سکتی. یہ کیسی پڑھائی ہو رہی ہے؟ یہ یونیورسٹی مل کے اپنی کوئی ونڈو نہیں بنا سکتی. وہ مائکروسافٹ کے بھوکے ہیں کہ وہ کچھ کریں. ایک واٹس ایپ ہم اپنا نہیں بنا سکتے. چائنا کسی دوسرے کا واٹس ایپ استعمال نہیں کرتا، وہ ان کا اپنا سافٹ ویئر ہے. جو حضرات چائنا میں لنک رکھتے ہیں اس سے پوچھیں کہ ان کا اپنا سافٹ ویئر ہوتا ہے. 2-4 میرے ساتھی چائنا سے، ان کو مجھ سے رابطہ ہوا تھا، تو انہوں نے کبھی یہاں پہ واٹس ایپ نہیں چلتا، آپ یہ والا سافٹ ویئر کر لیں. وہ سافٹ ویئر کیا، پھر ان سے بات ہوئی. تو کیا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ ایک چھوٹی سی ایپ کے اندر بھی ہم دشمن کے ہوتا ہے، جب چاہے وہ بند کر دے، جب چاہے ہمارے سیکرٹس اٹھا لے. فیس بک کے اوپر ہمارے بینک اکاؤنٹس تک، ہمارے پاسورڈ تک وہ لوگ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمارے پڑھنے والے کہاں، پتہ نہیں کدھر چلے گئے. سب اپنا ڈیٹا ہمارا یہودیوں کے ہاتھ میں، وہ کیسے ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر خاص طور پہ ایسے واقعات بتائے ہیں، خاص طور پہ یہ چیزیں سکھائیں کہ یہودی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، عیسائی پھر بھی دوست ہو جائے گا، مشرک پھر بھی دوست ہو جائے گا، مشرک پھر بھی معاہدہ کرے گا اور اس کی پاسداری کرے گا. صلح حدیبیہ کا معاہدہ کتنا سال چلا، لیکن وہ ٹوٹ گیا تو ابو سفیان دوبارہ آیا کہ معاہدہ جوڑو. آپ نے کہا نہیں، اب نہیں، اب تمہاری خیر نہیں، اب ہم چھوڑیں گے نہیں تمہیں. لیکن یہودی پیچھے سے دھوکہ دینے والے، پیچھے سے خنجر کھونپنے والے. اور ہماری ساری معیشت کے انحصار یہودیوں کے سافٹ ویئرز کے اوپر ہے، ہماری ساری معیشت کے انحصار یہودیوں کی پروڈکٹس کے اوپر ہے. ہمارا چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ بتائیں سریلیک کے علاوہ اس کے لیے کچھ ہے کیا؟ سیرت ہمیں یہ نہیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنی محنت کریں، اپنی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر پیٹ پہ پتھر باندھے، لیکن کام اپنا کیا. درآمدات نہیں بڑھائی کہ باہر سے سامان آنا چاہیے، باہر سے چیزیں منگواؤ، خود اپنی پروڈکشن کے اوپر. اب پیٹ پہ پتھر باندھ لیے لیکن اپنی پروڈکشن پہ انحصار کیا. اور ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے. ہمارے ملک میں کیا کچھ، کون سی چیز جو ہمارے ملک میں نہیں ہے جی؟ آپ جائیں تھر کے علاقوں میں، پیٹرول کے ایسے کنویں بند کیے ہوئے، جی ہمارا معاہدہ، ہم کیا کریں، مجبوری ہے. پیٹرول کے ایسے کنویں بند، کون سی چیز گیس ہمارے ملک میں ہے، اور اتنی دنیا ہمارے لیے سب کچھ بنے کہ ان کی گیس کے اوپر گاڑیاں چلتی ہیں. چلو وہ خود کوئی سلنڈر استعمال نہیں کرتے، پاکستانیوں کو دیتے ہیں، تم سلنڈر استعمال کرو، اپنی گاڑیاں بھی خراب کرو، مکینک بھی ہم دیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. تو میں سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ اپنے زور بازو پہ انحصار کرو، اتنا بڑا پہلو ہے. خاص طور پر یہودیوں سے بچو، یہودیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. جب تک یہودیوں سے بچ کے رہو، ورنہ یہودی ہمیشہ وار کرتا ہے، ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کبھی بھی میدان میں نہیں آتا. اتنے بزدل لوگ ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود. میرے ایک دوست کہنے لگے، میں ایک ایئر لائن میں میرے ساتھ 2 یہودی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ میں اس سیٹ پر تھا، یہ دونوں اس سیٹ پر تھے، تو میں نے کوئی زور سے کھانسی کی ہے تو یہ دونوں اتنی زور سے ڈرے، کانپنا شروع ہو گیا کہ مسلمان ہمیں
او محمد پلیز سائلنٹ، آہستہ بولو، کہتے محمد آہستہ بولو، ہمیں ڈر لگتا ہے جب تم زور سے کھانستے ہو۔ یعنی کہ میں نے ان سے ویسے تعارف پوچھا تو ایک نے بتایا کہ میں ڈرائیور ہوں، ایک نے بتایا میں ڈرائیور کے ساتھ کا کنڈکٹر ہوں۔ میں نے کہا ڈرائیور ہے کنڈکٹر، اتنی بڑی مہنگی ایئر لائن پہ گھوم کیسے رہے؟ یہاں کیا کرنے گھومنے؟ ڈرائیور کنڈکٹر کیسے گھومنے آ سکتے ہیں؟ پھر میں نے تھوڑا سا ان کے سامان کا نکلتے وقت جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ وہ یہودی ہیں، کوئی بہت بڑے سیٹ ہیں، لیکن میرے سے ڈر کی وجہ سے مجھے ڈرائیور اور کنڈکٹر بتا رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے کچھ چھین لے۔ اتنی ڈرپوک قوم ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کروڑوں کی پراپرٹی ہوتی ہے ان کے پاس، کروڑوں کا مال ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن ان کے گھر میں رہنے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ ہم نے کہنے لگے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں رہنے میں کوئی تمیز نہیں، کوئی ان کے گھر نہ صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ ان کی ایک علامت ہے، ان کے گھر کے دروازے انتہائی گھٹیا ہوتے ہیں، ایسے دروازوں کے کنڈی لگانے کے لیے بھی دروازوں کو اٹھانا پڑتا ہے، حالانکہ اندر کروڑوں کی گاڑیاں کھڑی ہیں، کروڑوں کی گاڑیاں، لیکن وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے مسکنت مسلط کی ہے۔ کروڑوں روپیہ ہونے کے باوجود یہ مسکین نظر آتے ہیں، مسکین نظر آتے ہیں، بھوکے ننگے نظر آتے ہیں، حالانکہ اتنا پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سیرت کا ایک اتنا بڑا پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ قیامت تک تمہارا دشمن کون ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ جب آخری وقت آئے گا، حضرت عیسیٰ تشریف لے آئیں گے تو عیسائی تمہارے دوست ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، مشرکین تمہارے دوست ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، ہندو مذہب چھوڑ دیں گے، یہودی دجال کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے، یہودی دجال کے ساتھ مل کے حضرت عیسیٰ کا مقابلہ کرے گا، اور اس وقت ان کو کوئی پناہ نہیں دے گا سوائے ایک درخت کے، اور اسی درخت کی آج کل کاشت پوری دنیا میں کی جا رہی ہے کہ یہ درخت جو ہے وہ یہودیوں کو بچائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ مانتے ہیں، اسی درخت کی کاشت کی جا رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ تک بتایا، ہم انشاءاللہ وہ حدیثیں پڑھیں گے زور کے بعد انشاءاللہ کل پرسوں 2-3 دن انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ یہودی اپنے آپ کو اس درخت کے پیچھے چھپائیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ان کو پناہ نہیں دیں گی، حتیٰ کہ یہ کسی دیوار کے پیچھے چھپیں گے تو وہ دیوار مسلمانوں کو بتائے گی کہ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، نکلو اس کو نکال کے قتل کرو۔ سمجھ رہے جی؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے صرف اس زمانے کے یہودیوں کو دیکھ کے بولا تھا، آخر زمانے تک کے یہودیوں کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ اب دیکھیں پاکستان کے خلاف قرارداد پاس ہوئی ہے نا، بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان کے خلاف قرارداد پاس ہوئی کہ پاکستان اقلیتوں کو ان کے حقوق نہیں دیتا، اور انڈیا میں تو اتنی اقلیتیں ہیں، اور ان کے اندر بعض اقلیتیں ایسی ہیں جن کی بچیوں کو بیچا جاتا ہے، یعنی اتنی اقلیت زندگی اجیرن ہے۔ جموں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اقلیتوں کے ساتھ کتنی تباہی مچی ہوئی ہے، اور اتنا بڑا کریک ڈاؤن آج تک کبھی کسی ملکوں میں نہیں ہوا، لیکن ان کو کوئی بھی ان کے خلاف کوئی قرارداد پاس نہیں، صرف پاکستان کے خلاف قرارداد پاس۔ کیا وجہ ہے؟ ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی بھی ہم کہتے ہیں ہماری آنکھیں یہ تو ایسی ملا کی بڑھ ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی۔ اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے وہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا کریں، ہمارے بازو ہی کمزور ہیں، ہمارے بازو تو آپ نوجوان لوگ ہو، ہمارے بازو تو ہمارے کالج یونیورسٹی کے پڑھنے والے لوگ ہیں، یعنی مسلمانوں کے بازو، میں نہیں کہتا مولویوں کے بازو، میں یہ نہیں کہہ رہا، مطلب یہ کہ ہمارے پاکستان کے بازو یہ تعلیمی ادارے ہیں، اور تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے، لڑکا لڑکی کے پیچھے، لڑکی لڑکے کے پیچھے، یہی ہو رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے کس بات پہ رویا جائے، اور کتنا انسان روئے۔ ہمارے ادارے کرپشن سے بھرے ہوئے، ہر بندے کو پیسہ بنانے کی پڑی ہوئی ہے، ہر بندے کو پیسہ بنانے کی پڑی ہے، اور حرام کھانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، حرام کھانے کی کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ایسا نہیں۔ میرے ایک ساتھی نے بتایا کہ پچھلے دنوں ہم کسی سڑک پہ آئے تو ایک ساتھی پیسے لے کے آیا تو 50 کی گڈی جو ہے نا اس سے گر گئی، وہ 50 کی گڈی، 50 کے نوٹوں کی گڈی، کتنے ہوں گے 50 کے نوٹ؟ 5000 روپے ہوں گے نا، کہنا کہ اس سڑک کے اوپر کتنے لوگ آئے، انہوں نے 50 کے نوٹوں کی گڈی میں ایک کسی نے 2 کسی نے 3 کسی نے 4 چلے، وہ کہہ رہے بھائی میرے نہیں ہے، بھائی میں بینک کے پیسے تھے لے کے جا رہا ہوں، بھائی مجھے واپس کر دو۔
کسی نے اس کی نہیں سنی. دو چار لوگوں نے اٹھا کے دیے پیسے کہ آپ کے پیسے لے لیں, کسی نے وہ سب لے کے گئے. نہیں, حرام کھانے کو حرام تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے, دشمن آپ کے اوپر مسلط ہوتا ہے, حرام کھانے کو کوئی حرام سمجھتا ہی نہیں. تو یہ چیز ہے بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا, سکھا دیا, اور میں دشمن کے بارے میں بھی بتا دیا کہ تمہارا دشمن کون ہے, یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا دوست کون ہے. سمجھ گئے جی؟ اب آگے بڑھے. 3 ہجری کے اندر ایک اور واقعہ ہوا. یہ واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا. یہ بھی ایک بڑا طویل موضوع ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ آج سارے وہ جو خشک چیزیں وہ آج ہی بتا دوں. خشک لگ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں, بڑی ضروری بات ہے. اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں جس کو خاص طور پہ آپ جیسے لوگوں کے سامنے ابھارا جاتا ہے, ایک غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کے سامنے ہوتی یا نہیں ہوتی, لیکن میرے سامنے ایسے بہت سے واقعات آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمر کی اہلیہ تھی ان سے نکاح فرمایا.